بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ ہمارا 8واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں ذکر کر رہا تھا کہ قریش نے دین کی دعوت روکنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے جو سارے کے سارے ناکام ہوئے۔ ان حربوں میں اسلام کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شامل تھا۔ اس کے بعد جب یہ سب حربے ناکام ہوئے تو انہوں نے پھر طرح طرح کی الٹی سیدھی پیشکشیں کرنا شروع کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ یہ کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے، تو آپ نے وہ معاہدہ بھی ٹھکرا دیا۔ تو جب یہ تمام حربے ناکام ہو گئے تو قریش تشدد پر اتر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، اور صحابہ اکرام کو بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو چکا تھا۔ یہ نبوت سے یا اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے، جو آپ کا سگا چچا تھا، اسلام دشمنی میں آ کے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو، جو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تھیں، طلاق دے دیں، اور انہوں نے طلاق دے دی۔ تو یہ ایک ذہنی اذیت تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ اپنے بچپن میں ہی فوت ہوتے ہیں تو ابو لہب بہت خوش ہوتا ہے اور جا کے اپنے دوستوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ محمد کے بیٹے عبداللہ فوت ہو گئے ہیں اور اب محمد جو ہیں وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گستاخی پسند نہ آئی اور قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی دیں، اور یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، وہی جڑ سے کٹا ہوا ہوگا، اس کی کوئی نسل نہیں ہوگی، وہی برباد ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے اور آپ کے دشمنوں کے منہ پر ایک تمانچہ بھی مارا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہمسائے ہیں، جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو تکلیفیں دینے میں پیش ہیں، اور ان میں آپ کے چچا ابو لہب بھی شامل ہے۔ ایک اور شخص ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ ہے، ایک حکم بن ابی العاص ہے، اسی طرح چند نام اور ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل بھی وہاں پر موجود تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ۔ تو کسی نے کہا کہ کون ہے جو فلاں جگہ پر جائے اور وہاں سے اونٹ کی اوجھری اٹھا کر لائے، اور جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر، ان کی کمر پر ڈال دے۔ تو ان میں جو بدبخت ترین شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، وہ جاتا ہے، وہ اونٹ کی گندی اوجھری اٹھا کر لاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے کمر پر رکھ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں ہوتے ہیں کہ حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہیں، وہ ہٹاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرتے ہیں، اور پھر آپ قریش کو بد دعا دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہم علیک بقریش،
آپ 3 دفعہ بد دعا دیتے ہیں. پھر آپ ان لوگوں کے نام لے کر اللہم علیک بی جہل، اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط، اللہم علیک بعتبہ و شیبہ. تو یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں جو اس وقت بیٹھے آپ پر ہنس رہے ہوتے ہیں، آپ ان کا نام لے کر انہیں بد دعا دیتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے میدان بدر میں یہ سارے کے سارے عبرتناک موت مارے جاتے ہیں. یہ جتنے بھی قریش کے سردار ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا میں نام لیا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور شخص ہے اخنس بن شریق. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں پیش ہوتا ہے، اور اس کی اپنی حالت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ پر تو مذاق اڑا رہا ہے، لیکن اس کی اپنی حالت کیا ہے اس پر بھی غور کریں. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ ڈریں ایسے شخص سے جو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جاتا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیبوں کے باوجود یا ان سب عیبوں کے ساتھ وہ بد اصل ہے، یعنی اس کا نسب بھی مشکوک ہے. تو یہ اتنی زیادہ بری صفات اس شخص کے بارے میں، اخنس بن شریق کے بارے میں اللہ تعالیٰ گنوا دیتے ہیں. ایک اور گستاخی ابو جہل کی ذکر کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے قریب. تو ابو جہل کہتا ہے کہ میں آج یوں کروں گا کہ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر دباؤں گا. اور وہ واقعی اس نیت سے آگے بڑھتا ہے، لیکن جب قریب جاتا ہے تو واپس بھاگتا ہوا ڈر کے مارے آتا ہے. رنگ اس کا اڑا ہوا ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اے ابو الحکم، اس کے دوستوں کے ہاں اس کا نام ابو الحکم ہوتا ہے، حکمت کا باپ، لیکن مسلمانوں کے ہاں اس کا نام ابو جہل ہے، یعنی جہالت کا باپ. تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب محمد کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں سے آگ نکل رہی ہے، اور مجھے بہت سے پر نظر آئے ہیں بڑے بڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اور اگر یہ میرے قریب آتا تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. ناظرین، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اثر شخصیت کے باوجود، صادق و امین لقب ہونے کے باوجود، جناب ابو طالب کی حمایت ہونے کے باوجود اہل مکہ نے آپ کا یہ حال کیا. تو آپ تصور میں لا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا گزری ہوگی. اور صحابہ اکرام میں بھی خاص طور پر وہ لوگ جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، یا وہ جو غلام تھے، ان کا انہوں نے کیا حال کیا ہوگا. مثال کے طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیتے اور پھر اس میں دھواں چھوڑتے تاکہ ان کا سانس بند ہو، اور ان سے کہتے کہ اس دین سے باز آؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ قریش کے ایک بہت ہی امیر نوجوان ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. آپ جب مسلمان ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ انہیں قید کر دیتی ہیں اپنے ہی گھر میں، بھوکا پیاسا رکھتی ہیں، اور جب وہ نہیں مانتے، اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو انہیں گھر سے نکال دیتی ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آپ اپنے والدین حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر کے ساتھ ہی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ تینوں غلام ہیں بنو مخزوم کے، جس میں بنو مخزوم سے ہی پھر ابو جہل کا تعلق ہے. تو ابو جہل انہیں تشدد کا نشانہ بناتا ہے، بہت زیادہ اذیتیں دیتا ہے، اور اسی تشدد کے دوران
حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ شہید ہو جاتی ہیں۔ آپ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، پہلی شہید خاتون ہیں، اور پھر آپ کے شوہر حضرت یاسر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت عمار بن یاسر کو آپ پر تشدد کرتا رہتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور بتوں کی شان میں تعریفی کلمات کہیں۔ اور ایک روز وہ اتنا زیادہ تشدد کرتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گستاخانہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ بعد میں آپ کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے، آپ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج ابو جہل نے مجھے اتنا مارا، اتنا تشدد کیا کہ مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں، اور مجبوراً میں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل تو مطمئن تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس حالت میں کہ اسے مجبور کیا گیا ہو، لیکن اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اس کہ اگر خدا نخواستہ یہ کیفیت آتی ہے کہ آپ کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ دوبارہ اس طرح کرے تو تمہیں اجازت ہے کہ اس کا کہنا مان لو اور اپنی جان بچا لو۔ اسی طرح حضرت بلال بن رباح ہیں، وہ ایک غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور یہ آپ کو اذیتیں دیتا، آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیتا اور رسی جو ہے مکہ کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا، وہ انہیں مکہ کی گلیوں میں گھماتے مارتے، اور کبھی یہ یوں کرتا کہ مکہ سے باہر لے جاتا اور گرم ریت پہ انہیں لٹا دیتا اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتا دوپہر کے وقت، اور کہتا کہ جب تک تم اسلام سے پھرو گے نہیں تم یہیں پر لیٹے رہو گے گرم ریت پر۔ اور حضرت بلال جو ہیں وہ ایک ہی لفظ دہراتے احد احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو اس کیفیت میں دیکھا تو آپ نے انہیں امیہ بن خلف سے خرید لیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ مکہ کے سرداروں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے جو خاندان والے تھے بنو تیم کے لوگ، وہ آپ کو اٹھا کر گھر چھوڑ آئے۔ آپ کو جب ہوش آتا تو آپ پوچھتے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، تو اس کے بعد آپ پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتے۔ پھر جب ہوش آتا تو دوبارہ یہی پوچھتے کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ خیریت سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر کھانا اور پینا حرام ہے جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ تو پھر آپ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہوتے ہیں، تو آپ دو بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر جاتے ہیں، اور خود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک دیکھ نہیں لیتے آپ کو تسلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چند خواتین بھی تھیں جو کنیزیں تھیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل انہیں مارتا تھا۔ ان میں ایک حضرت زنیرہ ہیں، حضرت نہدیہ ہیں، اسی طرح کچھ اور نام آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام کنیزوں کو خریدا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ جو زمانہ ہے یہ نبوت کا 5واں سال ہے، یعنی اس میں مسلمانوں پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیگر صحابہ کو روکا ہوا تھا کہ آپ سر عام نماز نہ پڑھیں، بلکہ صحابہ کرام یوں کرتے کہ مکہ کی گھاٹیوں میں چلے جاتے، دور دراز علاقوں میں چلے جاتے، وہاں چھپ کر نماز پڑھتے۔ اور ایک گھر متعین کیا گیا، ایک صحابی ہیں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، ان کا جو گھر تھا وہ ایک میٹنگ پوائنٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے وہاں پر ملتے اور جو بھی ان کے مسائل ہوتے وہ سنتے، وہیں پر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی۔ تو یہ ایک ملاقات کی خفیہ جگہ تھی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر۔ یہ جو گھر ہے یہ صفا پہاڑی کے قریب تھا اور ایک یعنی خفیہ جگہ تھی، قریش کی نظروں سے صحابہ کرام بچ بچا کے وہاں جاتے اور اکٹھے ہوتے۔ انہی مشکلات کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف نازل ہوتی ہے، قرآن مجید کی 18ویں سورت، اور اس میں 3 مشہور واقعے یا قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ ایک غار والوں کا قصہ ہے جس میں دیکھتے ہیں کہ چند نوجوان مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حکومت وقت، بادشاہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں، تو وہ اپنا دین اور اپنی جان بچانے کے لیے اس شہر سے نکل پڑتے ہیں اور ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان نوجوانوں کے بارے میں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان باطلہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، یعنی ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ جب تم ایمان لے آئے ہو اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہو اور ان کے جو غلط معبود ہیں، بت پرست ہیں یہ لوگ، ان سے تم بیزار ہو چکے ہو، تو یوں کرو کہ فلاں غار میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ یعنی اس میں ایک اشارہ ہے کہ تم کفر کی جگہ، کفر کا شہر چھوڑ دو اور کسی محفوظ جگہ کی طرف نکل چلو۔ اسی طرح دوسرا جو واقعہ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک مشترکہ قصہ ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے اور مختلف واقعات ہوتے ہیں، تو اس میں ایک یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقت میں ویسے نہیں ہوتی، حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے، تسلی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت جو آپ کی حالت ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حالت تبدیل ہو جائے گی اور انشاءاللہ آسائش اور آسودگی اور آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ تیسرا جو واقعہ اس صورت میں ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے بندے بھیجتا رہتا ہے جو مسلمانوں کو اس زمانے کے یاجوج اور ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ ایک خوشخبری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نجات دلائیں گے۔ اور اس صورت کے فوراً بعد پھر سورہ زمر نازل ہوئی، اس میں ایک واضح اشارہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ آیت نازل ہوتی ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا، اچھے اعمال کیے، ان کے لیے بھلائی ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مکہ میں بیٹھے رہیں، آپ کہیں اور بھی نکل کر جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ صحابہ کرام جو اس معاشرے میں مکہ میں مظلوم ہیں اور بہت ہی پسے ہوئے ہیں، انہیں کسی ایسی جگہ بھیج دیا جائے جہاں پر وہ محفوظ ہوں۔ تو یہاں سے پہلی ہجرت حبشہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.